بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ایک اپنے ہم لوگوں کا سب کا بہت مشترکہ مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس مسئلے سے زیادہ خود کو محفوظ رکھنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں اس پر بھی غور کرتے ہیں، اس پر بھی اظہار رائے کرتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کو ایک ایسی تعلیم کے نظام میں پروڈیوس یا ری پروڈیوس کیا گیا ہے جس نظام میں دین اور اللہ، پیغمبر یا ایبسلیوٹ اتھارٹی کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کا نقصان یعنی یہ بحران جو ہے یہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کر رکھی ہے، بلکہ علم کا تصور، علم کی مارکیٹنگ کا تصور، علم کی افادیت کا تصور اور علوم کو ویلڈ بنانے والی جو ایک بیسک لاجک ہے، اس کے سبب سے جیسے وہ ذہن بھی بدلتے چلے گئے، کیونکہ گفتگو بھی اس ذہن کی غالب رہتی تھی، تو وہ دماغ بھی بدل گئے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو کیونکہ دینی تعلیم کے ادارے معاشرے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور جدید تعلیم دینے والے ادارے خود کو معاشرے سے اپنا محسن ہونا منوا لیتے ہیں۔ یعنی جدید تعلیمی ادارے کا گرامر اسکول کا پرنسپل جو ہے وہ دنیا میں عزت اور تکریم اور تعظیم اور آرام اور راحت وغیرہ کسی بھی مدرسے کے محتمم سے زیادہ رکھتا ہے۔ تو یہ جو دین کی بنیاد پر بننے والا آدمی، مطلب ہمارا نظام مراتب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما گئے نا کہ تم میں افضل وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو ہماری تو یہ سوشل ہائرارکی بھی بن گئی، کیونکہ مسلم سوسائٹی کی ہائرارکی آخرت کی نسبت سے بنتی ہے۔ تو خیر، تو ہمیں تو یہ سمجھیں کہ معاشرے کی تاسیس کرنے، معاشرے کی بنیاد ڈالنے اور اس معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے نظام مراتب کو پوری طرح وضع کرنے والے جو تھے وہ فرما گئے کہ جو متقی زیادہ ہے وہ چاہے مزدوری کرتا ہو وہ نجیب الطرفین سید سے بھی افضل ہے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ معاشرے کو چلانے والی بہت سی چیزوں میں ایک بہت بنیادی چیز ہوتی ہے طاقت، قوت۔ یعنی معاشرے کو چلانے والی قوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے کی تمام ضرورتیں اپنے اندر سے پوری، وہ معاشرہ تمام ضرورتیں اپنے اندر سے پوری کرنے پہ قادر ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی اقدار اور اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرنے میں بھی وہ مطلب کبھی ناکام نہ ہو۔ تو اس کا دفاعی نظام ہر پہلو سے بہت مضبوط ہو، اور اس کا جو ایک نرچر والا سسٹم ہے وہ بھی ہر پہلو سے بیدار ہو۔ یعنی اس میں داخلی طور پر اپنی زمین اور اپنی کھاد اور اپنے پانی سے نمو پانے والی ایک تہذیب ہو، اور اس تہذیب سے پروڈیوس ہونے والے افراد ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کے پاس ایک ایسی فصیل ہو جس میں اس سے چھوٹا یا بڑا نقصان پہنچانے والی کوئی بھی قوت داخل نہ ہو سکے، اسے توڑ نہ سکے۔ یہ ہے معاشرے کو اگر ایک
آئیڈیا کے طور پر ہم دیکھیں تو معاشرہ اسے کہتے ہیں۔ تو اب مشکل یہ ہوئی ہے کہ قوت اپنے تمام مفاہیم میں، یعنی صرف فوجی اور جہادی طاقت کی نہیں، بلکہ ذہنی، اخلاقی، روحانی، یعنی طاقت کی جتنے بھی چینلز ہیں، جتنی بھی مینیفیسٹیشنز ہیں، وہ سب جو ہے وہ ہم اس سے محروم ہو گئے، اور ہم برسوں نہیں بلکہ صدیوں سے اپنی داخلی تنظیم اور تعمیر کے لیے بھی مطلب باہر دوسروں کے دست نگر ہیں۔ تو جب کولونائزیشن کے بعد ہم نے اس دست نگری کو ذہنی اور تہذیبی اور نفسیاتی طور پر قبول کر لیا، دنیا کا وہ تصور مان لیا جو ویسٹ نے، کولونیل ویسٹ نے ہمیں دیا، ہمارے حاکم نے ہمیں دیا، اور دنیا کو پرکشش بنا کر جس طرح انہوں نے ہمیں دکھایا، اس کشش نے گویا دنیا پرستی کی تبلیغ میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ تو جس کے پاس جو دنیا بناتا نہ ہو، صرف ونڈو شاپر ہو، تو اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے دنیا کی، بنانے والے میں اس طرح کی مفتوحانہ کشش نہیں ہوتی۔ تو خیر، تو جب ہم نے تہذیب سے لے کر فرد کی تربیت تک ہم نے دنیا کے مغربی تصور کو اور دنیا کے اور انسان کے مقاصد زندگی کے بارے میں مغرب کے فرامین کو صدق دل سے اس طرح پورا کیا کہ زبان انکار کرتی رہی اور دل اقرار میں رہا۔ تو کچھ مدت ایک منافقانہ مزاحمت تو ہم نے جاری رکھی، یعنی معاشرے کی کلی حیت میں، تو اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا بڑا حصہ نفاق کے ساتھ تھا، اور اس میں بڑا حصہ اس چالاکی کے ساتھ تھا کہ ہمارا مسلمان ہونا کم از کم دیکھنے میں ہماری تمام شناختوں پر غالب رہے۔ اس میں پھر دین کے بارے میں، دین پر چلنے کے بارے میں، دین کی کو تسلیم کرنے کے معاملات میں، احکام کی تعمیل کے حوالے سے، اور تزکیہ نفس کے نتیجے میں بننے والے مزاج کے حوالے سے، وہ گویا پوری طرح نہ صحیح تو بڑی حد تک ہم نے ویسٹرنائز ہونا قبول کر لیا، ان لوگوں نے بھی جن کو مغرب کی براہ راست آگہی نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی جنہیں انگریزی یا کوئی مغربی زبان نہیں آتی۔ تو مطلب شاید ہماری بہت بڑی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یا بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ ہم نے، ہاں یقیناً ہم بہت سی چیزیں مغرب سے سیکھ سکتے ہیں، سیکھتے رہیں گے، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اس میں اس زندگی کو سہل، کو محفوظ اور پر راحت بنانے کے لیے سب تہذیبیں ایک دوسرے کی کمک کرتی رہتی ہیں۔ یہ جیسے وجود کی ایک ہاریزنٹیلٹی ہے جس میں کافر و مومن کا امتیاز نہیں ہے۔ تو ہم سائنس وغیرہ بہت سی چیزیں ان سے سیکھا بھی ہے، سیکھ بھی سکتے ہیں، سیکھتے بھی رہیں گے، لیکن ہم سے جو جرم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان علوم کے پیچھے جو مقاصد تھے اور ان علوم میں دین سے، اللہ سے دور کرنے، اس کا منکر بنانے، اس سے لا تعلق رکھنے والی جو تاثیرات ہمارے مشاہدے میں تھیں،
ان کے باوجود ہم نے ان کے پورے تصور علم کو قبول کیا، ان کے پورے تصور اخلاق کو قبول کیا، اور ان کے پورے تصور دنیا، تصور انسان وغیرہ کو قبول کر لیا. اور اس کا کیونکہ اس میں مفادات عاجلہ پورے ہوئے، مطلب جو ہمارے فوری دنیاوی مفادات ہیں وہ مغرب کے آگے سپر ڈالنے سے پورے ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیے، ہوئے بھی. تو ان مفادات عاجلہ کا حصول دیکھ کر، یعنی دنیاوی مفادات اور دنیاوی راحتوں کی فراہمی کا مغرب کا بنایا ہوا چینل جب ہم نے دیکھا تو اس میں دنیا ضرورت سے زیادہ خواہش کے تابع ہو گئی. پھر دنیا کے بارے میں، دنیا کی افادیت کے بارے میں، اپنے دنیاوی مفادات کے بارے میں ہمارا تصور اور ہمارا مزاج اندر سے بدل گیا. وہ یہی جو میں نے عرض کیا کہ دنیا سے تعلق ظاہر ہے کہ اللہ سے تعلق میں کا دیباچہ ہے. شکر کے زیادہ اسباب دنیا سے ہی فراہم ہوتے ہیں، تو بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن یہ کہ اس کو ضرورت کی حد میں رکھنا، یہ ہمارے دین کا پورا مزاج ہے. یعنی ہمارے دین کا جو مزاج زندگی ہے، زندگی کو دو طرح سے دیکھیں نا، کہ مقصود زندگی ہے آخرت میں فلاح پانا، یا دوسرے زاویے سے دیکھیں اجتماعیت کے زاویے سے، تو یہ ہے کہ دنیا کو بھی فلاح اور ہدایت کا مقام بنانا. تو یہ مقصود زندگی ہے. مزاج زندگی حب دنیا سے مکمل پاک ہونے کا مزاج ہے. یعنی ہمارا دین، اب میں نے ایک زمانے میں قرآن شریف سے جمع کی تھیں آیتیں، تو 92 آیتیں ملی بالکل صریح مفہوم میں، جو دنیا کے لیے، جیسے جو دنیا اور دنیا سے تعلق میں اعتدال سے آگے بڑھ جانے کی مذمت میں ہے. تو کوئی بھی، ظاہر ہے کوئی بھی میٹا فزیکل روایت، ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ آخری دین اور اللہ کی واحد مستند اور غیر محرف کتاب کے وارث ہیں، تو ہمیں تو خیر بدرجۂ اولا. لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ میٹا فزیکل اقدار، یعنی اخلاق بھی ہمارا میٹا فزیکلائزڈ ہے، ہماری دنیا کا تصور بھی میٹا فزیکلائزڈ ہے، ہمارا اپنا تصور بھی میٹا فزیکلائزڈ ہے، کیونکہ یہ سارے تصورات اللہ کو ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی تہذیب اس طرح کی کوئی روایت افورڈ کر ہی نہیں سکتی دنیا میں بہت زیادہ کھپنے کو. یعنی کھپنا اس شرط پہ تو بڑا اچھا ہے کہ بھئی میں غلبہ دین کی جد و جہد کر رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کی کوششیں کر رہا ہوں، اس میں سارا وقت اپنا صرف کر رہا ہوں، یعنی میں یہاں علامتی ہے. تو بہت اچھا ہے. یہ سب مصروفیات دنیا میں اور دنیا کے اندر اور بعض مرتبہ دنیا کی پر مرکوز ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد اور جو نیت ہے وہ سیلف لیسنس کے ساتھ ہے. اب آپ سمجھیں نا کہ یہ دین مجھ سے ایک مزاج کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے تعلق میں کشش کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا کوئی بھی کام سیلف لیسلی کرنا چاہیے. تو جب یہ سیلف لیسنس
میری بندگی کی بنیادی ترین ضرورت ہے. بندگی کے لیے میرا بہت ہی بنیادی کوالیفائر ہے. تو جو سیلف لیسنس کے تقاضے کو ایمان کے درجے پہ پورا کرتا ہے، وہ دنیا سے تعلق جو ہے وہ مارے باندھے کا، مجبوری کا رکھتا ہے، ضرورت کا رکھتا ہے. ضرورت جب پوری ہوتی ہے تو شکر نکلتا ہے، اور خواہش جب پوری ہوتی ہے تو غفلت طاری ہو جاتی ہے. تو مغرب نے جدید زندگی کے بارے میں عالمگیر پھیلاؤ اختیار کر لینے والے تصورات نے ہم ایسے لوگوں کو جن کی تنقیدی نظر، جن کے ذہن کو تنقیدی بصیرت کی فراہمی کا کوئی چینل ہی نہیں ہے، یہ ہر چیز کو اس کے کشش اور طاقت کی بنیاد پہ قبول کر لیتے ہیں. تو مغرب کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں، وہ چیزوں کو پرکشش بھی بنا سکتا ہے، وہ چیزوں کو پرہیبت بھی بنا سکتا ہے. تو وہ ہم نے بغیر کچھ چیک کیے اپنے دین کا مطلوبہ مزاج نہ رکھنے کی وجہ سے وہ سب ہم نے قبول کرتے گئے اور مزے کی زندگی گزارتے گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سے تعلق کے دین پر ذہن اور ارادے اور طبیعت کی آمادگی کے ساتھ چلنے کے جو بیسک راستے تھے وہی ہم سے چھن گئے، کھل گئے، مطلب گم ہو گئے. تو ہم بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی کامپلیکس صورتحال کا اس لمحے موجود میں شکار ہیں، اور اس مسئلے کی سنگینی اور کمپلیکسٹی کو مطلب دور کرنے کی باضابطہ منظم اجتماعی کوششیں تو دور کی بات ہیں، اس کا ادراک بھی ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. مطلب یہ ایسا ہے جیسے مفلوج جسم پہ زخم لگا ہے. تو زخم دیکھنے میں تو بہت گہرا ہے، بہت بڑا ہے، بہت خوفناک ہے، لیکن جس جسم پہ وہ زخم لگا ہے وہ فالج کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، وہ محسوس ہی نہیں کر رہا. تو ہم جیسے مفلوج جسم کی طرح ہیں، اور ذہن بھی مفلوج، جسم بھی مفلوج. تو ہمارا ذہن خیال کی قباحت کو نہیں سمجھ پاتا، اور ہمارے جو عمل وغیرہ ہے، مزاج، رویہ، دل، یہ چمک دمک کے پیچھے چھپے ہوئے اندھیرے کو دیکھ نہیں پاتا. تو اور اگر کوئی دکھانے کی کوشش کرے تو اس پر جس شدت سے فتوے لگتے ہیں اتنی شدت سے کفر و ایمان والے فتوے نہیں لکھے جاتے. تو ترک دنیا ہے، فلاں جمع. تو مطلب اس وقت مقصود دنیا اور ترک دنیا نہیں ہے، اس وقت مقصود یہ تھا کہ اب ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو لیکن یہ سب چیزیں ہمارے اندر جہاں محفوظ ہیں، وہ میں پہلے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، وہی تشبیہ عرض کر رہا ہوں دوبارہ، کہ دین سے کے اقرار کے لیے درکار سب چیزیں ایک تو ہم نے رٹی ہوئی ہیں، ہم لیو نہیں کرتے. دین کچھ عبارتوں کا مجموعہ ہے جو ہم لوگوں نے رٹ رکھا ہے، موقع بے موقع اسے استعمال کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو بے روح تعلق ہے دین کا، دین سے ہمارا، اللہ سے ہمارا، یہ جہاں
یہ ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے کہ بھئی کسی وقت اس کو دکھانا پڑ جائے تو دکھا سکیں۔ وہ جگہ وہی ہے جہاں کسی کارخانے کے کاٹ کباڑ کو ڈمپ کیا جاتا ہے، تو وہ بالکل اس طرح کی جگہ ہے جہاں بالکل جو ہمیں جن چیزوں سے کسی بھی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ چیزیں ہم وہاں ڈمپ کر دیتے ہیں، اور پھر کیونکہ ہم بخیل لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بے مصرف چیزیں ہم نے اپنے حافظے کے بہت ہی دور کے گوشے میں انبار کر رکھی ہیں، ان سے بھی کبھی کبھی کام نکال لیا جائے۔ جیسے ہوتا ہے کہ لوگ کپڑوں کی دھجیاں جمع بھی کر لیتے ہیں، ان سے کوئی پیٹرن بنا لیتے ہیں، تو وہ ہم نے دین اور دین کے معتقدات اور دین کے مطلوبہ احوال اور دین کے حقیقی مقاصد اور دین کے اصلی ذوق کے ساتھ کر رکھا ہے۔ تو وہ موقع آتا ہے تو ہمارے اسلام پہ کیا شبہ ہے، ہمارے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں کیا شبہ ہے، تو وہیں اسی کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں سے یہ چیزیں جھاڑ پونچھ کے دکھا دیتے ہیں، اور جو عبارتیں رٹی ہوئی ہیں وہ سنا دیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اسلام، اس سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نفسیات، تہذیب، معاشرت، ذہن میں نہیں رہ گیا ہے، تو اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ میری مرضی سے تھوڑی ٹوٹی، تو لیکن یہ کہ اس میں علاج کی فکر ہوتی ہے، کچھ آدمی جو آدمی بھی اپنے ساتھ مخلص ہے کم از کم وہ علاج میں جلدی کرے گا، وہ دوائیں ڈاکٹرز بدلے گا، علاج دوائیں تبدیل کرے گا، تو مطلب بھاگ دوڑ کرے گا اس کے لیے۔ تو ہم اپنی انگلی ٹوٹنے پر جس سنجیدگی اور فکر مندی کو محسوس کر کے اس پہ لازماً عمل کرتے ہیں، وہ سنجیدگی اور فکر مندی بھی اپنی دینی زندگی کے بحران پر نہیں ہے۔ تو یہ بہت بہت مطلب عجیب، شرمندہ کرنے والی اور انتہائی ڈرانے والی بات ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ وہ ہوتا ہے جو شرمندہ کرے اور ساتھ ساتھ ڈرائے، تو یہ ہماری وہ صورتحال ہے، تو اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے، تو اس کی ریپیئر کہاں سے ہوگی، اس میں کی بہتری کی صورتیں کہاں سے نکلیں گی۔ اور مزید ستم یہ کہ کیونکہ دنیا اب ہماری خواہشوں کا موضوع ہے، ضرورتوں تک محدود نہیں ہے، ہر غریب امیر بننا چاہتا ہے، ہر امیر مزید امیر بننا چاہتا ہے، ہر چپراسی چیئرمین بننا چاہتا ہے، ہر چیئرمین ملک کا صدر بننا چاہتا ہے وغیرہ۔ تو دنیا میں ناممکن ترقی کے تصورات بھی آدمیوں کے لیے پرکشش ہیں، لیکن دین میں یقینی اور حتمی بھلائیوں کی ضمانتیں وہ ہمارے لیے مبہم ہیں، وہ ہمارے لیے بے تاثیر ہیں۔ مطلب میں یہاں بیٹھ کے سنوں کہ وہ بغیر ڈرائیور کے کار بنائی جا رہی ہے، یا کوئی ایسی گاڑی بھی بن رہی ہے جو ہیلی کاپٹر کی طرح اڑے گی، کار ہوگی، تو اب مجھے یقین ہے کہ کم از کم میری زندگی میں وہ کار پاکستان نہیں آئے گی، اور آ بھی گئی تو میری رسائی میں نہیں ہوگی۔ ہاں بہرحال وہ کہہ یہ رہا تھا کہ جب دنیا سے ضرورت کا تعلق دنیا سے تعلق ضرورت کے تحت ضرورت تک محدود نہیں رہا اور خواہش بن گیا، اور خواہش بھی 24 گھنٹے کی، تو خواہش میں سچائی کسے کہتے ہیں کہ ناممکن باتوں میں بھی دلچسپی لے۔
اب میں کبھی بل گیٹس بن سکتا ہوں؟ اب مجھے کوئی بٹھا لے اور کہے کہ میں تمہیں بل گیٹس بننے کی تدبیریں بتاتا ہوں، میں صبح تک سنتا رہوں گا. اور جبکہ بالکل سامنے کی بات ہے، میں نہیں بن سکتا، میں مائک ٹائسن نہیں بن سکتا، لیکن بس وہ طاقت کا نشہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز بن سکتا ہوں، اور ہر محال کو اپنی خواہش کے زور پہ ممکن بنا رکھا ہے. تو ایک عجیب سی تجریدی اور رومانوی سی دھند میں ہم اس دنیا میں رہنے کی عادت ڈال چکے ہیں. تو وہ اس کا بڑا نقصان کیا ہے؟ چلو یہ تو بعض لحاظ سے یہ مفید بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں ترقی کی کوشش کرے، بشرطے کہ وہ سیلف لیسنس کی نفسیاتی قدر پر کھڑا ہوا ہو. وہ تو بہت عظیم آدمی ہے کہ جو کارخانے لگاتا چلا جائے اور اس کی آمدنی کا بیشتر حصہ لوگوں کی فلاح میں لگائے، تو وہ تو نفل گزاروں سے اور شب بیداروں سے افضل ہے. وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ مطلب جزوی طور پہ ان سب چیزوں میں کوئی مثبت پہلو ہے، کوئی دینی افادیت بھی ہے. لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے بھی یقینی طور پر مفید اور ضروری کاموں کو جو ہے وہ بے روح کر چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری خواہشات کا کوئی رخ بھی اللہ کی طرف، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی طرف نہیں ہے. تو جو کہ وہ ہر چیز سے زیادہ یقینی ہے، یعنی دینی پرسپیکٹو ہو تو دنیا اعتباری ہے، آخرت حقیقی ہے. تو کچھ بھی نہیں، مطلب ہمیں جنت اٹریکٹ نہیں کرتی، دوزخ کے تصور سے ڈر نہیں لگتا، ہم افریقہ کی گرمی کا، صحرائے گوبی کی گرمی کا تصور باندھ کر اس کا خوف محسوس کر لیتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے لیے غیب میں ہے. لیکن نہیں محسوس کرتے تو اللہ سے تعلق کے لیے لازمی اور فطری طور پر درکار احساسات کو. تو خیر، تو اب خواہش، کیونکہ ہماری خواہشات کا محور یہ دنیا بن چکی ہے اور بہت خطرناک حد تک بن چکی ہے، یعنی اب دینی جد و جہد میں بھی یہ محور جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دین بے مزہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا تصور بھی آ جائے نا تو جیسے آدمی کو الجھن سی ہونے لگتی ہے. تو اب یہ والی نفسیات اپنا ظہور کر رہی ہے، یعنی 100-200 برس کے تاریخی تسلسل کے بعد اب اس کا یہ جو لازمی نتیجہ ہے، یہ اب ہم اپنے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر سے ہٹا لیں. تو اب صورتحال یہی ہے کہ نماز پڑھنا دوبھر ہے، مشکل ہے، بے روح ہے، بے مزہ ہے، ادھر ادھر کے خیالات سے بھرا ہوا ہے، اور کمپیوٹر گیمز کھیلنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی دنیا سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی چاہے وہ فروٹ لیس ہو، اس میں نہ مجھے کوئی خیال آتا ہے، نہ انہماک نہ ہونے کی شکایت پیدا ہوتی ہے، نہ بے مزہ ہوتا ہوں، اس سے لطف اندوز بھی ہوتا رہتا ہوں. تو یہ جو نقصان ہوا ہے نا، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ سچی بات ہے کہ میں جو اقبال نے کہا تھا نا کہ چمی گویم مسلمانم بالارزم، کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں. تو یہ صورتحال اب جیسے امت اگر جسد واحد بن جائے
امت اگر ایک فرد بن جائے تو اس فرد کا کل سرمایہ یہی ہوگا، یعنی دنیا، اور اس پورے وہ جو پورا اجتماعی فرد ہے، فرد امت جو ہے، وہ امت کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، دیکھیں امتی ہونے میں انفرادیت نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہونے میں انفرادیت کا لحاظ ہے، نہیں، اللہ کا بندہ ہونے میں انفرادیت غالب ہے، انفرادیت پرائمری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے میں، امتی بننے میں انفرادیت وغیرہ نہیں ہے، وہاں ایک اجتماعیت ہے کہ مسلم سوشل آرڈر، مسلم سائیکک ویلیوز، مسلم پرسپیکٹیوز آف ریزن، یہ سب اس کا موضوع ہیں۔ تو جب امتی ہونا ہم نے کوالیفائی نہ کیا تو اللہ کی بندگی سے بننے والی شخصیت اپنے اندر ہم کیسے پیدا کر سکیں گے؟ تو یعنی جب ہم نے اپنی آفاقی ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو انفسی ذمہ داریاں تو اس سے بہت بڑی ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، وہ کہاں سے کریں گے؟ تو اس میں جو ہے اس بات کو جتنا طول دیتے جائیں دیا جا سکتا ہے، اس بات کے جتنے شواہد درکار ہوں وہ دیکھے اور دکھائے جا سکتے ہیں، تو یہ مطلب اتنا لمبا قصہ ہے، لیکن یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اب پانی سر سے اوپر ہو چلا ہے، اب بالکل دین کے ساتھ مخلص لوگ، اپنے ایمان میں پختہ اور سنجیدہ لوگ بھی بے احوالی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ مطلب کوئی شبہ نہیں ہے، ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں یہ شبہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ماننے میں جھوٹا ہے، یا تعمیل میں وہ جان چھڑاتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہے، گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی مطلب دینداری کے ظواہر ہیں ان پر آمادگی کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی اس آمادگی کے ساتھ جو ہمارے آپ کے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو لیکن وہ اب جب وہ ایسا آدمی اب آ کے کہنے لگا ہے کہ نماز میں احسان کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے وقت دوسری کتابیں اور دوسرے خیالات آتے رہتے ہیں، اور اللہ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ ہے، یہ ادب کی اصطلاح ہے، ڈیٹیچ اٹیچمنٹ، یعنی آدمی جو صورتحال بیان کرے خود کو اس کا حصہ نہ بننے دے۔ تو اب بس اس سے بھی پوچھیں تو وہ یہی رونا ہے کہ نماز اچھی نہیں ہو رہی، بس کیا ایک ہی بات پہ ہم فوکس کریں کہ نماز اچھی نہیں ہو رہی، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، اور ظاہر ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ ذہن ایک پردہ ہے، اس پردے پر تصویریں بنانے والا مصور میری آنکھیں ہیں، وہ آنکھیں منظر نگاری کرتی رہتی ہیں، نقاشی کرتی رہتی ہیں ذہن پر، وہ آنکھیں جو بنیادی اخلاقی اقدار سے اختیاری دستبرداری اختیار کر لینے والی سوسائٹی میں وہ دیکھتا رہتا ہے اور دیکھنے پہ مجبور ہے۔ تو
بہت مشکل ہو گیا ہے، مطلب بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب اس میں سے ہمیں ظاہر ہے کہ نکلنا ہے، اور اس نکلنے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے اب کوئی تدبیر ہمیں نہیں نکال سکتی، یا کسی چیز کا انتظار ہمیں اس دلدل سے باہر نہیں کھینچ سکتا کہ نظام مصطفی قائم ہو جائے گا، یا مہدی آ جائیں گے، یا فلاں ہو جائے گا، ڈھماں ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اس دلدل میں مزید دھنسانے کا سبب بن رہی ہیں۔ تو اس چیز سے اگر کوئی بات نکالے گی وہ یہ کہ اللہ کے لیے رونا اور اللہ کے لیے خوش ہونا سیکھو، اپنے نفس کو، اپنی نفس سے مراد اپنی طبیعت کو، جہاں خوشی اور غم وغیرہ کے احساسات جنریٹ ہوتے ہیں، اس بنیادی طبیعت کو اللہ سے تعلق کے بالکل نیچرل حقوق کی طرف متوجہ کرو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ یہ میری تمنا ہے جو میرے عمل سے پوری نہیں ہوگی جب تک اللہ مہربانی نہیں فرمائے گا، جب تک اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آئے گا۔ تو اس احساس کے ساتھ کہ میں پوری کوشش کرنے کا مکلف ہوں، لیکن میری کوشش سے کچھ نہیں ہوگا، میری خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اسی وقت جب اللہ مجھ پر ترس کھائے گا، اور اللہ اسی وقت ترس کھائے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اپنی خواہش میں سچا ہے، یہ اپنی کوشش میں صادق ہے، یہ ہماری بندگی میں مخلص ہے۔ تب اللہ خواہشات پوری کرتا ہے۔ ہم جیسے اداکاروں کی خواہشیں تھوڑی پوری ہوتی ہیں کہ جو ایک حلیہ بنا کر اور لوگوں کی موجودگی میں عجیب عجیب دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ ایسے ہی فضول باتیں ہیں، ایسی دکھاوا ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہ بے وقوف دکھاوا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دکھاوے کی عادت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ اب میرے ساتھ بھی ریا کر رہے ہیں۔ تو وہ نہیں، بس صرف اس کو مقصود بنا لیں، اور ظاہر ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں دینداری ناممکن بنائی جا رہی ہے، جہاں نظریاتی زندگی محال کی جا رہی ہے۔ اب اس نئے سیٹ اپ میں نظریاتی آدمی سروائیو نہیں کر سکتا، چاہے وہ نظریہ کفر کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب بہرحال یہ کہ اس میں کوشش کریں اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق، اور میری سمجھ میں زیادہ یہی آتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو مؤثر عمل ہے وہ ہے سجدہ کرنا، اور سجدے میں اللہ سے یہ چیزیں مانگنا، رونے کی کوشش کرنا، شکر کے ساتھ شکر کو ایسا اپنے لیے بنا لینا کہ جس چیز پر وہ شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا، وہ چیز چھوٹی ہے اس شکر کے مقابلے میں، اس چیز کی شیرینی میرے شکر سے کہیں کم تر ہے، تب میں نے شکر ادا کیا ہے۔ تو ان سب دو تین چیزوں کا ہم سب کو خیال ہے، میں بھی صرف یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے بھی یہ سیلف ریپیئر کرنی ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں ایک میٹامورفوسس درکار ہے، یعنی اندر سے بدل جانا درکار ہے۔ تو وہ بھائی اس ضرورت کو کم از کم محسوس کر لیں، ورنہ اب ایک خلا ہے جو ہمیں پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر ہم اب میکینائزڈ ہو جائیں گے، ہم مشین بن جائیں گے، ہم انسانی رشتوں اور تعلقات کو محسوس کرنے، ملحوظ رکھنے، محبوب رکھنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔
اور ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے، یہ خدشہ نہیں ہے، ایسا ہونا تیز رفتاری کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رویہ اب کیسا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ ایثار کا رویہ اب کیسا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے تمام طبقات میں، یعنی وہ چاہے دینی ہو، غیر دینی ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، ہر جگہ۔ تو یہ اس بات کی سزا مل رہی ہے نا کہ مرکزی تعلقات کو چھوڑو گے تو تعلقات کا پورا آرڈر ٹھپ ہو جائے گا۔ وہ اب ہونا شروع ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ وہ دن نہ دکھائے۔ تو اس انجام سے بچنے کے لیے آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا امتی تسلیم نہ کرنے کا عمل نہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے فکر کریں، اور فکر کا مرکز اپنے نفس اور اپنی ذات کو بنائیں، فکر کا ہدف یعنی اس فکر کا آغاز اپنی اصلاح سے کریں، اپنے ریوائول سے کریں، اپنی تجدید سے کریں۔ تو جب تک ہم اپنی تجدید نہیں کریں گے، دین کی تجدید نہیں ہوگی باہر، تو ہمیں بھی اب نئے سرے سے گویا مسلمان ہونا ہے۔ تو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، شرمندگی اور امید کے ساتھ، استغفار اور شکرانے کے ساتھ۔ تو اللہ نے چاہا تو کیوں نہیں ہم نکلیں گے اور ہم اپنا ورلڈ ویو ساری دنیا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس ورلڈ ویو کو کشش اور پاور دو ستونوں پہ کھڑا کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم پہلے خود اس ورلڈ ویو کو انٹرنلائز تو کر لیں نا، کیونکہ ہر بڑی چیز انسان کے باطن میں شروع ہو کر پھر خارج میں مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کی ترتیب بھی یہی ہوگی، یہی قانون ہوگا کہ پہلے میرا دل کلمہ پڑھے، میرا ذہن شہادت دے، میرا ارادہ اطاعت کی قدر پہ قائم ہو جائے، پھر اس کے بعد دنیا ساری مسلمان ہو سکتی۔ مطلب یہ امید گویا حقیقی اور مدلل امید ہو جائے گی۔ اگر میں نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا تو پھر مجھے یہ امید کرنے کا حق حاصل ہے، میری یہ امید غیر حقیقی نہیں رہے گی، غیر منطقی نہیں رہے گی، کہ جس طرح میں اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہوں اسی طرح دنیا بھی اللہ کے ظہور کی جگہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو چیز مجھ پر غیر مؤثر اور بے اثر ہے، میں محض زبان ہلا ہلا کے اسے دنیا پہ نافذ کرنا چاہوں تو یہ بالآخر ایک مسخرہ پن بنے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس کا جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ خدا کے لیے ہم لوگ سب ایک دوسرے کی توجہ، ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کے نظام میں ہیں۔ آپ مجھے نہ گرنے دیجئے، میں آپ کے کسی کام آ جاؤں، بس اس جذبے کو اپنے تمام تعلقات پہ ہم لوگ اپلائی کریں، غالب رکھیں اور مستقل رکھیں، اور اس کے بعد بھائی یہ سجدہ کرنا سیکھ جاؤ۔ تمہیں خود معلوم ہے کہ اچھا سجدہ کسے کہتے ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے، ہر نماز پڑھنے والے کو معلوم ہے۔ تو جو جتنا تمہیں معلوم ہے نا اتنا اپنے سجدے کو اچھا بنا لو، اور اس کی اچھائی کی لازمی نشانی یہ ہوگی کہ دل شکر کرے کہ یا اللہ سجدہ تو کر لیا، یا اللہ اس سجدے کو قبول فرمانا، اس سجدے نے میرے نفس کے اندر وہ طمانینت پیدا کر دی ہے جس کو میں نے کبھی سنا تھا۔ تو یہ کر لیں بھائی، اور پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے یہ اس کی تعمیر کی بنیاد ہے۔
اگلی مرتبہ میں ان باتوں کو مختلف شقوں میں کروں گا کہ ہمارے ذہن کی تعمیر میں، یعنی اب ہمارے ذہن کی نئی تعمیر کیسے ہو، ہمارے اخلاق کا کو ری اسٹرکچرلائز کیسے کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارا ذہن بھی ان باتوں کو سنجیدگی سے قبول کر لے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو باتیں دماغ نہیں مانتا نا، وہ باتیں پھر کسی طرح نہیں مانی جا سکتی. یعنی جذبات پہ دین کا دار و مدار نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، کسی کی تقریر سن لی، رونے لگے اور دھڑ سے آ کے تہجد بھی پڑھ ڈالی، اشراق بھی پڑھ ڈالی اور اگلے دن سے پھر نماز غائب. تو یہ سب نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے دین، یہ کوئی جذباتی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی تاثر نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے جو شعور اپنی بہترین قوتوں کے ساتھ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے کرتا ہے. تو خود کو یہاں تک پہنچائیں کہ ذہن بھی مطمئن ہو، مطمئن اس طرح ہو کہ جیسے اللہ کا ہونا اس کا بنیادی مسلمہ، اس کا پرنسپل پرسپیکٹو بن جائے. اس پہ میں بات کر چکا ہوں. تو بہرحال اس کو بھائی کیجئے، اور ایک دوسرے کو جیسے ہوتا نہیں، جیسے بھائی آپس میں محبت کرتے ہوں، چھوٹے بچے آپس میں محبت کرتے ہوں، تو وہ ایک دوسرے کو کھینچ کھینچ کر اپنے باپ کے آگے لاتے ہیں، اپنی والدہ کے آگے لاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اخلاص پر مبنی تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے ساتھی کو اللہ کے حضور میں گویا کھینچتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری بہت ذمہ داری ہے، اسی پہ ہماری معاشرت قائم ہے، ہونی چاہیے کہ ہم سب اللہ کے ایک دوسرے کو اللہ کی پریزنس میں رکھنے کے لیے کوشاں ہو جائیں اور ایک دوسرے کا کردار ایک اپنی زندگی میں قبول کریں. مطلب یہ کہ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ میری اصلاح کر کے میرا محسن بن جائے، اور اس اصول پہ رہیے. بس اللہ نصیب فرمائیے. آج ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، یہ کر لیں. اگلی مرتبہ انشاءاللہ مربوط انداز سے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.